السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت کا قیام۔ برصغیر پاک و ہند میں یورپی اقوام کا آمد کا سلسلہ مغل کے دور حکومت سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ ابتدا میں ان کا سرگرمیاں صرف تجارت تک محدود تھی۔ 18ویں صدی میں ہندوستان کے مغل کا اقتدار کمزور ہونے لگا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کے حکمرانوں کی کمزوریوں اور اندرونی اقتدار کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ہندوستان کے اندرونی سیاست اور اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ اپنے تجارتی مراکز کے حفاظت 18 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے نہ صرف اپنی فوج منظم کی بلکہ قلعے کی تعمیر بھی شروع کر دی تھی، جو کمپنی کے سیاسی عزم کا واضح ثبوت تھا۔ 1857 تک ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے بیشتر حصوں پر قابض ہو چکی تھی اور آخر مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے اقتدار صرف دلی شہر اور اس کے ارد گرد تک محدود ہو چکا تھا۔ جنگی آزادی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے بعد یہاں ایسے پالیسیاں اختیار کیا جن سے یہاں کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی زندگی پر منفی اثر مرتب ہوا۔ خصوصاً ان کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کو مذہبی عقائد اور ثقافتی روایات کے بھی مداخلت شروع کر دی تھی۔ عیسائی مبلغ ہندوستان میں کلیہ عیسائیت کا تبلیغ کر رہے تھے۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ انگریزوں سے سخت نفرت کرنے لگے۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی، جسے انگریز مورخ غدار برصغیر کے تاریخ دان آزاد کی جنگ قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ آزادی کے متوقع والے بڑی بہادری سے لڑے، مگر اندرونی سازش و باہمی نااتفاقی اور جنگ کے چند علاقوں تک محدود رہنے کی وجہ سے جنگ ناکامی سے دوچار ہوئے اور انگریزوں نے دوبارہ ہندوستان پر اپنا اقتدار مضبوط کر لیا۔ جنگی آزادی کی ناکامی کے بعد اس کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر ڈال دی گئی اور انگریزوں نے مسلمانوں کو سخت ترین سزائیں دے کر ان کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اس جنگ میں اگرچہ ہندو اور مسلم برابر کا حصہ دار تھے، مگر انگریز سمجھتے تھے کہ بغاوت کے اصل ذمہ دار مسلمان تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا اور ان کے شک تھا کہ جنگی آزادی کے ذریعے مسلمانوں کا اپنا اقتدار بحال کرنا چاہتے تھے۔ جنگی آزادی کے بعد کے دور میں مسلمانوں کو انگریزوں کی بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کا جان بوجھ کر پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انتہا پسند ہندوؤں نے بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے ہندوستان پر کئی سو سال تک حکومت کرنے کا بدلہ لینے کی کوشش کی، مگر کسی حد تک مسلمان خود بھی اپنی اس بری حالت کا ذمہ دار تھے۔ مسلمانوں نے انگریزوں سے نفرت کے بنا پر انگریزی زبان اور جدید مغربی طرز تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بغیر نہ تو سرکاری ملازمت حاصل کی جاتی تھی اور نہ زندگی کے دوسرے شعبے میں ترقی ممکن تھی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے جلد ہی ہندوستان کے نئے سیاسی حقیقتوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا۔ انہوں نے نہ صرف انگریزی زبان سیکھی اور جدید مغربی علوم کی تعلیم حاصل کرنے کی، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کی وفاداری کا یقین دلانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ جبکہ جنگ آزادی کے فوراً بعد مسلمانوں کی آبادی تقریباً 5 کروڑ تھی، مگر باوجود اتنی بڑی آبادی کے وہ ایک محکوم اقلیت بن چکی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جن شخصیات نے مسلمانوں کی قومی زندگی میں سب سے اہم کردار ادا کیا اور ان کے افکار اور نظریات پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، ان میں سر سید احمد خان کا نام سب سے اوپر آتے ہیں۔ سر سید احمد خان جدید مغربی علوم کے حصول اور انگریزی حکمرانوں سے اچھے تعلقات کو مسلمانوں کے تمام مشکلات کا حل سمجھتے تھے۔ ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے انگریزوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔